معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج ہم جادو کے اوزاروں کے بارے میں بات کریں گے کہ جادوگر جادو کرنے کے لیے کون کون سے اوزار استعمال کرتے ہیں، کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے اور اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا انسانی کھوپڑی اور انسانی جسم کی ہڈیوں پر جادو کیا جاتا ہے، جادو کیوں کیا جاتا ہے اور جادو سے محفوظ رہنے کے کون سے طریقے ہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ جادو جیسا گندا کام کرتے ہیں، ان کے پاس جنتر منتر کا جاپ کرتے وقت مردے کی کھوپڑی یا ہڈیاں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ حرف عام میں جب وہ دو ہڈیوں کو کراس بنا کر رکھتے ہیں تو ان کے بیچ میں کھوپڑی ثبت کی جاتی ہے تو یہ خوف و خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن مزیدار سوال یہ ہے کہ دہشت اور شیطانیت کی یہ علامت بچوں کی ٹوپیوں، نوجوانوں کی شرٹوں یا چائے کی پیالیوں پر کیوں چپسا کی جاتی ہیں؟ جو چیز سال ہر سال سے سفری عاملوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی ناپاک خلوت گاہوں کے ساتھ مخصوص تھی، وہ آہستہ آہستہ سینے پر کیوں سجانے لگے ہیں؟ جادو خطرناک قسم کے شرکیہ ٹوٹکوں اور ایمان ثبت کر لینے والے عملیات کے ساتھ مخصوص یہ علامت اپنے پیچھے مخصوص جادوائی اثر چھوڑ جاتی ہے۔ سب سے برا اثر ذہنوں کا مسخ ہو جانا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر دنیا پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست بن جانا ہے۔ ناظرین کرام، ہم انسان اس کرۂ ارض کے باشندے ہیں اور کرۂ ارض کے باشندے ان علامتوں کی جادوئی تاثیر کے سبب درجہ بالا روحانی امراض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے یا ان کے معصوم اولادوں میں ان کے باطنی بیماریوں کے جراثیم کی نمو کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ مردے کی کھوپڑی اور ہڈیاں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عدد اور بھی لکھا ہوا ملے گا، وہ 322 کا پراسرار عدد ہے اور شیطانی اثرات کا حامل ایک اور عدد 666 کے بعد سب سے بڑا شیطانی عدد ہے۔ کھوپڑی اور ہڈیاں اس ہندسے کے ساتھ مل کر ایسا جادوئی نقش تشکیل دیتی ہیں جو گندے اور ناپاک اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ انسان کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے، خیر اور شر صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، سفلی اور نیکی اور بدی کی تمام قوتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ علماء اسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر اور مدد کی طلب کرنے والی یا بدی اور شر سے محفوظ رہنے کی دعا پر مشتمل مقدس آیات اور کلمات کو چند شرائط کے ساتھ بطور تعویذ یا برکت کے ساتھ رکھنا درست ہے۔ مبارک آیات اور مسنون کلمات اور معصور دعاؤں کو چھوڑ کر جادوئی تشبیہ سر یا سینے پر سجا لینا یا کھانے پینے کے برتنوں پر نقش کر لینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ انہیں مؤثر بالذات نہ سمجھیں، مؤثر حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ناظرین کرام، زندگی کے اہم کام ہمیں علماء اکرام کی رہنمائی کے ساتھ کرنے چاہیے، ہمیں کام ان سے پوچھ کر کرنے چاہیے، دکھ سکھ میں ان سے رہنمائی لی جائے، ان کے حلقے سے جڑ کر ان کے اصلاحی تربیت سے فائدہ اٹھا کر اپنا عقیدہ اور عمل درست کیا جائے تاکہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی قیمتی پونجی سلامت ساتھ ہو اور اسے کوئی لٹیرا لوٹ کر نہ لے جائیں۔ ناظرین کرام، جادو آج سے ہزاروں سال پرانا علم ہے اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو انسانی زندگی پر بے شمار اثر مرتب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ ہمیں جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائیں اور تجالی فتنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔